انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی عمر عزیز میں برکت عطا فرمائے، لیکن ایک اہم مجمع کو آپ سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ میرا سوال ایسٹرالوجی اور پامسٹری سے متعلق ہے، خصوصاً ہاتھ دکھانا کیسا ہے؟ آیا یہ اسلام میں قطعاً ممنوع ہے یا گنجائش ہے؟ آج کل اخبارات میں ایک اشتہار کثرت سے نظر آتا ہے کہ شمالی علاقہ جات میں کے سابق چیف کمشنر کو اپنا ہاتھ دکھائیے، اور اس میں بعض لوگوں کے قول بھی درج ہوتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ دکھایا اور میری زندگی بدل گئی۔ تو کیا ایسا کرنا یعنی اپنی زندگی میں پروفیشن کے حوالے سے رہنمائی لینا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ ایسٹرالوجی اور پامسٹری، جنہیں ویسے بھی آکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے آج کل کی اصطلاح میں بھی، ان کے بارے میں ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اگرچہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ان میں دلچسپی لینے سے سختی سے منع کیا گیا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن میں تاثیر ہوتی ہے، مثلا جادو ہے، اس میں تاثیر ہے، جادو برحق ہے، لیکن حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہ ہاتھ کی لکیروں میں کچھ ہے یا نہیں، یا یہ کہ ستاروں کے معاملے میں، لیکن یہ کہ اس کی نفی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ میرے علم ہے کہ حضور نے سختی سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی ایسے شخص کی بات کو، کسی نجومی کی بات پر یقین کیا، اس نے جو کچھ میں لایا ہوں اس کا انکار کیا۔ اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے، وہی بات جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا کہ سود، جوئے اور شراب کے بارے میں کیا مشترک چیز ہے، اس میں محنت سے گریز۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں، یہ بھی انسان کو اصل محنت، اس سے بچنے کے راستے دکھانے والے ہوتے ہیں۔ کوئی ہاتھ دکھا کر کام بن جائے، کوئی وہ ستاروں کی چال سے کوئی سلسلہ ہو جائے، اس کے بجائے اپنی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھیے۔ ہماری دونوں آنکھیں ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، یہ ہماری دو آنکھیں ہیں، ان سے صحیح راستہ اختیار کریں اور عمل کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، یہ راستہ ہے۔ باقی ان چیزوں کی توجہ کی طرف جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، حضور نے اس پر وعید فرمائی ہے کہ پھر وہ میں جو کچھ لے کر بھیجا گیا ہوں اس کی وہ نفی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اگر آدمی ڈبل مائنڈڈ ہو جائے کہ بھئی یہ کروں یا یہ کروں، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، حرام کے لیے تو استخارہ نہیں ہوتا، حلال کے لیے ہوتا، یہ بھی جائز وہ بھی جائز، اس میں اللہ سے مشورہ مانگتا ہے انسان۔ استخارہ کے معنی خیر طلب کرنا، اس کی دعا حضور نے سکھائی ہے، اور ایسے سکھائی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح دعا استخارہ سکھائی جیسے قرآن سکھایا، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر کا طالب ہوں، تیری قدرت ہی سے چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی طاقت مل جائے، اور یہ کہ میں تجھ سے ہی خیر چاہتا ہوں، تو اس لیے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تجھے طاقت حاصل ہے، مجھے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ، اگر فلاں کام میرے حق میں تیرے علم میں بہتر ہے دین اور دنیا کے اعتبار سے، تو پھر اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرا دل بھی اس کے لیے کھول دے، اور اگر فلاں کام تیرے علم میں میرے لیے مضر ہے دین کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، تو پھر اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے دل کو بھی مطمئن کر دے کہ اس پر کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔